صبح اٹھتے ہی بیوی کے 2 نازک حصے چومنا کیوں ضروری ہے؟ رزق کی بارش برستی ہے، گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہریے، آج کا بیان سن کر جائیے، کیونکہ آج کا بیان کوئی عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ دیتے ہیں یا چومتے ہیں، ان کے گھر میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ ایسے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سکون ڈیرے ڈال لیتا ہے، اور ایسے شوہر کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی بھی تنگی ان کے دروازے کے قریب تک نہیں آتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، بس ایک چھوٹا سا کام اور اتنا بڑا انعام کہ عقل حیران رہ جائے، قسمت سنور جائے اور زندگی آسان ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیوی صرف ایک بیوی نہیں بلکہ شوہر کے رزق کا دروازہ اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جو شوہر صبح کا آغاز اپنی بیوی کی محبت سے کرتے ہیں، خاص طور پر اس کے 2 نازک حصوں پر بوسہ دے کر دن کی شروعات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت نازل فرماتا ہے اور زمین کی گہرائی سے رزق نکالتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 2 چیزیں ہیں، کون سے 2 حصے ہیں جن کو ایک بوسہ یا پیار دینے سے اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر اس شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ لیکن ان 2 حصوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی گہری بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں جسے جان کر تمہاری روح کانپ جائے گی، کیونکہ بات سمجھنے سے پہلے بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا میں سب سے پہلی بیوی حضرت اماں حوا تھیں، اور جب وہ حضرت آدم کی بیوی بنی تو انہوں نے سب سے پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ اے آدم، میں تمہاری راحت بھی ہوں اور تمہارے رزق کی کشادگی کا ذریعہ بھی۔ مجھے عزت دو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا، مجھے خوش رکھو گے تو اللہ تمہیں خوشیوں سے بھر دے گا۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا جو دنیا کی ہر عورت کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ پھر آگے چل کر وہ نبی بھی آئے جن کی بیوی دشمنوں کے ساتھ مل گئی، اپنے ہی شوہر یعنی اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگی، اپنے شوہر کو ستانے لگی، اور آخر کار اللہ نے اسے ایسی عبرت بنا دیا کہ آج تک اس کے نام کو کبھی بھی عزت سے نہیں لیا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو عورت شوہر کا وقار گراتی ہے وہ خود بھی گر جاتی ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی وفادار بیوی کو دیکھو، جس نے اپنے بیمار شوہر کی خدمت میں اپنی پوری جوانی، اپنی پوری زندگی لگا دی، نہ کبھی زبان اٹھائی، نہ شکایت کی اور نہ ہی تکبر کیا۔ اس عورت کا صبر، اس عورت کی خدمت اور اس کی وفا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جب اللہ نے حضرت ایوب کو دوبارہ صحت دی تو ان کی بیوی کو بھی ایسی عزت اور ایسا رزق دیا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اصل موضوع کی۔ ان عظیم مثالوں کے بعد یہ بات سمجھ لو کہ عورت کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ وہ شوہر کے لیے رحمت کا دروازہ ہے، شوہر کے سکون کا سرچشمہ ہے، اور بیوی کے وجود کے 2 نازک حصے ایسے ہیں جنہیں محبت سے چومنے والا شوہر کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسی شوہر کے گھر سے نحوست خود باہر نکل جاتی ہے اور اللہ اس کے نصیب میں ایسی برکت لکھ دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے یا کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسا چھوٹا سا مگر دل کو لرزا دینے والا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ بیوی کے وہ کون سے 2 حصے ہیں جن پر بوسہ دینے سے گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے
ہیں کہ حضرت سیدنا علی ایک دن منبر پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے اصول سمجھا رہے تھے اور ازدواج کی محبت بھری حقیقتیں بیان کر رہے تھے۔ فرما رہے تھے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں۔ اتنے میں مسجد کے اندر سے ایک شخص روتا ہوا آیا۔ اس کی سیسکیاں اتنی تیز تھیں کہ پورے مجمع کا دھیان اسی کی طرف ہو گیا۔ سب نے ایک ساتھ اپنے رخ اس رونے والے شخص کی طرف موڑ لیے، کیونکہ اس کی ہچکیوں میں ایسا درد تھا جو سیدھا دل کو چیر دیتا تھا۔ اس کی آواز تھر تھرائی ہوئی تھی، کانپتی ہوئی تھی، جیسے کوئی اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے رونے پر حضرت علی بھی خاموش ہو گئے اور ساتھ ہی حضرت علی نے فرمایا کہ اس غم میں ڈوبے ہوئے شخص کو میری طرف لے آؤ۔ جب وہ دکھی شخص قریب آیا اور حضرت علی نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ آدمی دکھوں کا مارا ہے، دردوں سے بکھر چکا ہے، حالات نے اسے روند کر رکھ دیا ہے۔ اس دکھی شخص کی آنکھوں میں وہ سیاہ کہانی لکھی ہوئی تھی جسے پڑھ کر انسان کا دل کانپ جائے، کیونکہ اسے کسی نے اندر سے توڑ دیا تھا، جیسے روح کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے ہوں، جیسے زندگی نے اسے قدم قدم پر پیس کر رکھ دیا ہو، جیسے اس کے سینے میں صبر کا ذرہ بھی باقی نہ بچا ہو۔ حضرت علی نے اس کے لرزتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نہایت نرمی سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بتا تو صحیح آخر کون سا درد ہے جو تجھے اس طرح توڑ گیا؟ کس وجہ نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا؟ جلدی بتا، میں تیرے غم کا حل نکالتا ہوں۔ وہ شخص آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، یا علی، ایک وقت تھا جب میں بستی کا سب سے امیر انسان تھا، میرے پاس مال تھا، رزق تھا، عزت تھی، ہر چیز موجود تھی، مگر جب سے میں ایک عورت کو بیوی بنا کر اپنے گھر لایا، اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا۔ پہلے دولت گئی، پھر کاروبار ختم ہوا، پھر رشتہ دار مجھ سے دور ہو گئے، اور اب حال یہ ہے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بہت زیادہ ترس رہا ہوں۔ جسم بھوکا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، اور میری بیوی، وہ تو جیسے میرا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ دن رات اسے سمجھاتا ہوں، اس کی منتیں کرتا ہوں، اسے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے طلاق مت مانگو، ہم غریب ضرور ہو گئے ہیں مگر برباد نہ ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، تم میرے کسی کام کے نہیں۔ یا علی، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ وہ طلاق مانگنا چھوڑ دے، وہ دوبارہ مجھے اپنا لے، وہ میری عزت کرے، ہمارا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت علی نے گہری نظر سے اس شخص کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، فکر نہ کر، آج سے تیرے گھر میں نہ صرف رحمت کے فرشتے اتریں گے بلکہ رزق کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے، اور وہ بیوی جو آج طلاق مانگتی ہے وہ کل تیرے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں دے گی، کیونکہ میں تجھے وہ راز بتانے والا ہوں، وہ راز کہ اتنا چھوٹا ہے کہ تو اسے روزانہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ چھوٹا تو ہے مگر اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار میرا گھر آباد ہو جائے۔ میں بیوی کے پیار کے لیے ترس رہا ہوں، لیکن ایک بیوی ہے جو مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ حضرت علی نے جب اس شخص کی بات سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ اس کے دکھ کی اصل وجہ کیا ہے۔ حضرت علی جان چکے تھے کہ یہ شخص دن بھر محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، شام کو جب تھکا ہارا گھر آتا ہے، بیوی سے نہ کوئی پیار کی بات کرتا ہے، نہ نرمی، نہ خوش اخلاقی، الٹا اگر کچھ کہتا ہے تو صرف غصے سے، پھر سارا وقت بیوی سے الگ بستر پر لیٹ کر کھراٹے لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بیوی کے دل میں نفرت بیٹھ گئی تھی۔
اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نفرت پہاڑ بن گئی تھی۔ اب حضرت علی نے نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، اب ذرا میری بات دھیان سے سن۔ جب تو پورا دن کام کرنے کے بعد شام کو تھکا ہارا گھر جائے اور جیسے ہی تیری بیوی دروازہ کھولے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا ہے، پھر بیوی کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اٹھانا ہے اور محبت سے ان پر بوسہ دینا ہے، یعنی اپنے ہونٹ بیوی کے ہاتھوں پر لگانا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کے اندر کیسے نازک ریشے رکھے ہیں؟ جب یہ ریشے کسی نرم جگہ پر لگتے ہیں تو صرف جسم نہیں دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ بیوی کے ہاتھوں پر جب شوہر بوسہ دیتا ہے تو بیوی کو صرف لمس نہیں بلکہ عزت، اپنائیت اور معافی کا پیغام ملتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو دل کی نفرت کو مٹا کر محبت میں بدل دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، بوسہ دینا ایک عمل نہیں بلکہ رشتہ سنوارنے کا راستہ ہے، اور جو شوہر یہ معمول اپناتا ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ سکون، محبت اور رزق کی ایسی برکت نازل فرماتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ تو ہوگی پہلی بات کہ بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دینا ہے، اب دوسری بات بھی ساتھ میں بتا دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب شام کو تو گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے بیوی کو اپنے پاس بٹھا لینا اور پھر اس سے محبت بھری باتیں کرنا، کبھی اس کی پیشانی پر بوسہ دے دینا، ایسی باتیں کہ وہ ہنسنے لگے، اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی گپ شپ لگانا کہ وہ مسکرانے لگے، اور جب وہ مسکرانے لگے تو کہے کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تو تمہارے چہرے پر بہت ہی خوبصورت سا نکھار آ رہا ہے۔ پھر نرمی سے بیوی کی پیشانی پر ایک اور بوسہ دے دینا، کیونکہ یہ پیشانی پر بوسہ صرف پیار کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ بیوی کے دل کے اندر سکون اتارنے والا عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھ، جب کام کاج کرنے کے بعد گھر واپس آؤ تو اپنے کام کی تھکن، اپنا غصہ، اپنی ٹینشن سب کچھ گھر کے باہر ہی چھوڑا کرو، اور جب گھر کے اندر آؤ تو بیوی سے محبت کرو۔ اس وقت کو حساب کتاب میں مت لگاؤ، کیونکہ وہ وقت بیوی کو اپنانے کا ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت بٹھانے کا وقت ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، اس کا دل بہلاؤ، کیونکہ وہ پورا دن تمہارا انتظار کرتی رہی ہے، اور اگر تم گھر میں آ کر اس پر غصہ کرو گے، چلاؤ گے، اس کی بات نہیں سنو گے، اس کے ساتھ محبت نہیں کرو گے تو پھر وہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کر سکے گی۔ ان باتوں کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت نہ آئے تو اور کیا آئے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اور ہاں، جب رات کو بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت وقت گزار چکو تو صبح جب کام پر جانے لگو تو گھر کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے بیوی کی پیشانی پر ایک آخری بوسہ ضرور دینا، تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو کہ تم صرف اس کے ہو۔ حضرت علی نے آخر میں فرمایا، یہ دونوں عمل اگر تو روزانہ کرے گا تو وہ عورت جو آج طلاق مانگتی ہے کل تیرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکے گی، اسے تجھ سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جائے گا، مودت ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج سے ان دونوں باتوں پر ضرور عمل کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھ، یہ وہ اعمال ہیں جو عبادت بھی ہیں اور نیکی بھی ہیں، بیوی کو اپنا بنانے کا بہترین نسخہ بھی ہیں، اور اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کرنے کی دوا بھی ہیں۔ حضرت علی سے یہ نصیحتیں لینے کے بعد وہ شخص سیدھا اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اس نے اپنے گھر جا کر آہستہ آہستہ حضرت علی کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ بیوی سے محبت سے بات کرتا، دروازے پر مسکرا کر ملتا، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا، پیشانی کو شفقت سے چومتا، اور وہ بیوی جو کل تک اسے حقیر سمجھتی تھی، معمولی سمجھتی تھی، طلاق کا نام لیتی تھی، بار بار طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، جدائی کا مطالبہ کرتی تھی، اب اس کے لہجے کی مٹھاس سے، اس کی نظروں کی نرمی سے دل ہی دل میں نرم پڑنے لگی۔ ایسے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہی تھے کہ جس بیوی کے دل میں نفرت
محبت کا پہاڑ کھڑا تھا وہاں اللہ نے محبت کا دریا بہا دیا۔ اب وہی بیوی جو کل تک طلاق کا تقاضا کرتی تھی آج شوہر کے ہاتھ چومتی تھی، اس کی پیشانی کو چوم کر دعائیں دیتی تھی، نیک تمناؤں کے ساتھ صبح کام پر رخصت کرتی تھی اور دن بھر اس کے لیے اللہ سے خیر مانگتی رہتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ان دونوں کا گھر جہنم کا گڑھا بنا ہوا تھا، مگر آج وہی گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکا تھا۔ جب وہ بیوی مصلی پر بیٹھ کر شوہر کے حق میں ہاتھ اٹھاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت کا شرف فوراً مل جاتا ہے اور سکون اس گھر میں فوراً اترنے لگتا ہے۔ وہی بیوی جو کل تک طلاق کی ضد کر رہی تھی آج شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی، اے میرے سرتاج، مجھے کبھی بھول کر بھی خود سے جناح مت کرنا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ حضرت علی کا گزر اس کے گھر کے قریب سے ہوا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم وہاں پر جمع ہے۔ جب قریب گئے تو حیران رہ گئے، وہاں غریب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہی شخص جو کبھی غم و غربت کا مارا ہوا تھا، جو ایک روٹی کے لیے ترس رہا تھا، آج اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا تقسیم کر رہا تھا۔ حضرت علی نے اسے پہچان لیا اور وہ شخص حضرت علی کو دیکھ کر روتا ہوا دوڑ کر ان کے قدموں میں جا گرا اور کہنے لگا، حضرت آپ نے جو فرمایا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ جب بیوی شوہر کے حق میں دل سے دعا کرتی ہے تو رزق ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا اور آج الحمدللہ میرا گھر جنت کا باغ بن چکا ہے اور رزق اس قدر آیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا، مگر ہر نوالے میں سکون ہے، ہر سانس میں شکر ہے اور ہر لمحے میں اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے خود سن لیا کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے دل کو اہمیت دیتے ہیں، بیوی کے ہاتھوں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ شوہر کبھی بھی غریب نہیں ہوتے، ان کے لیے رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ان کی دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوتے اور ان کے دل میں کبھی بے سکونی نہیں آتی اور ان کا گھر کبھی ویران نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں میں سکون بستا ہے، محبت کے پھول کھلتے ہیں، دعاؤں کی خوشبو مہکتی ہے اور برکتیں در و دیوار کو چھوتی ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا دل جیتنا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، بیوی کو عزت دینا اپنے نصیب کو سنوارنا ہے اور بیوی کے آنسو پوچھنا اپنے مقدر کو چمکانا ہے۔ جس شوہر نے یہ راستہ اپنا لیا اس نے دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد جب بھی آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے تو اپنی بیوی کے ان دو نازک اور خوبصورت حصوں پر ضرور بوسہ دیں گے۔ جب آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا گھر بہت ہی جلد آباد ہو جائے گا، اجڑا ہوا گھر بھی ایک بار پھر سے آباد ہو جائے گا۔